بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے حضرت حسن بصری کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخری تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ شمعون نامی ایک آتش پرست تھا جو کہ آپ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ اس سے ملنے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جسم دھوئیں سے سیاہ ہو گیا تھا۔ آپ نے اسے تلقین کی کہ آتش پرستی چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اس نے عرض کی کہ 3 چیزیں مجھے اسلام میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ نمبر 1، اس نے عرض کیا جب تم لوگوں کا عقیدہ ہے دنیا بری شے ہے تو پھر اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، موت کو یقینی تصور کرتے ہو مگر اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 3، جبکہ تمہارا قول ہے دیدار خدا بندی سب سے عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ تو مسلمان کے افعال و کردار ہیں، مگر تمہیں آتش پرستی کر کے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم سے کم وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، مگر تم نے 70 سال ایک آگ کی پوجا کی ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے اگر وہ چاہے تو آگ مجھ کو ذرا بھر بھی نہیں جلائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا اور آگ کا آپ کے ہاتھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس چیز کا شمعون پر بہت اثر ہوا اور عرض کی میں 70 سال سے آتش پرستی کر رہا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ آپ مجھے ایک عہد نامہ تحریر کر دیں اور میرے مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے ایک عہد نامہ تحریر کیا، لیکن اس نے کہا اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت تحریر کروائیں۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کرا دیں۔ اس کے بعد شمعون نے صدقے دل سے اسلام پر ایمان لے آیا اور اس نے خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر قبر میں بھی اتاریے اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس ہو۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی وصیت پر پورا عمل کیا۔ اور اسی شب آپ نے خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زرعی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا آپ پر کوئی بار نہیں ہے، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ اب مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کو جب آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تمہارا فضل کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت اور ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے فرمایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرح ہو۔ یہ سب سن کر لوگ بہت خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ تم اپنے کردار اور عادات میں ان جیسے ہو، بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ شباہت پائی جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی کیفیت تو یہ تھی کہ تم ان کو دیکھ کر دیوانہ تصور کرنے لگتے، اور وہ اگر تمہاری حالت کو دیکھتے تو تمہیں ہرگز مسلمان تصور نہ کرتے۔ وہ برق رفتار گھوڑوں پر آگے چلے گئے اور ہم ایسے زخم خوردہ خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر سے چلنے پر قادر نہیں۔
آج ہم اس سلسلے کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کل پھر حضرت حسن بصری کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔